آپ آپس میں سیاسی جنگ لڑیں وارڈر صاحب، لیکن آپ کے گورنر سے توجہ ہٹنے سے مسائل بڑھ رہے ہیں. آپ کا آٹے کا بحران، چینی کا بحران، دوسری ادویات کی قیمتوں میں اضافہ، وہ اس چیز کا ایک نشانی ہے کہ آپ کی گورننس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. آپ سیاسی جنگوں میں زیادہ الجھ گئے. وہ غداری کے مقدمے بعد میں کر لیجئے گا. ندیم ملک صاحب، آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو دشمن ملک پچھلے کئی دہائیوں سے اس ملک کے 3 ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، وہ بیانیہ اگر نواز شریف دے تو میں اس کو چپ کر جاؤں، آنکھ بند کر لوں اور یہ سوچوں کہ چینی سستی کرنی ہے مجھے، پہلے ملک کو نہیں بچانا؟ تو ایسا نہیں ہوگا سر. میں پہلے ملک بچاؤں گا، آپ کے ملک خیال رہے میں گا. نواز شریف کیا تو ٹھیک. ملک خطرے میں؟ بیانیہ دشمن ملک کا بیانیہ ہے نا. آپ اب دشمن ملک آپ کا کیا کرتا ہے؟ آپ میرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ دشمن ملک جو ہے وہ آپ کی افواج کی جڑیں کاٹتا ہے، آپ کی عدلیہ کی جڑیں کاٹتا ہے. پھر تو ایف آئی آر ٹھیک ہے. اگر آپ میری یہ بات سوچتے ہیں تو پھر تو ایف آئی آر ٹھیک کٹی ہے. دیکھیے ندیم ملک سے ہر آدمی کا پریویو ڈفرینٹ ہے. اس میں کہیں بھی غداری کا سینٹینس نہیں یوز ہوا. سیڈیشن کسے بولتے ہیں آپ؟ بغاوت کو. تو وہ کہہ لیں، اگلا آرٹیکل 6 ہی ہے پھر اس کے دیکھیں بعد. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے، اگر آپ مجھ سے میری ذاتی رائے لیں گے، I don't find this FIR wrong. I'll be very honest with you. ٹھیک ہے. اگر آپ کلیکٹو گورنمنٹ کا، کیونکہ میں فیڈرل کابینہ کا آپ حصہ ہوں. جسٹیفائی کر رہے ہیں ایف آئی آر. نہیں، میں جسٹیفائی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں ایک انڈیویجول کا ایکٹ ہے، ایک حب الوطنی پہ ایک پاکستانی کل لیکن کھڑا ہو آپ کے خیالات اس سے ملتے جلتے ہیں. میں تو اگری کرتا ہوں. دیکھیں اگر آج MNA اور فیڈرل منسٹر نہیں ہوتا تو میری رائے شاید قریب ہوتی، لیکن کیونکہ مجھے وفاق کی لائن ٹو کرنی اپنی گورنمنٹ کی، تو میں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. جی میرا وزیر اعظم ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے تو میں خاموش ہوں، لیکن میں نے اپنی رائے بہت کھل کے دی ہے. میں آج بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، فورم کے اوپر کہہ رہا ہوں، یہ کرمنلز ہیں، یہ 3rd ریٹڈ کرمنلز ہیں. ان کو کرمنلز کی طرح ٹریٹ کیا جائے، ورنہ یہ ملک کو مزید نقصان پہنچائیں گے. جب خلائی مخلوق ہوئی تھی تب کوئی نہیں بولا، جب ڈان لیکس ہوئی تب معاف کر دیا. پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے یہ کوششیں پہلے بھی بہت دفعہ کی ہیں. ادارے بھی معاف کرتے رہے، عدلیہ بھی معاف کرتی رہی، گورنمنٹ بھی معاف کرتی. گورنمنٹ میں تو خیر 2 مافیاز ہی تھے یہ، ٹھیک ہے. تو اگر اس وقت کھڑے ہوئے آتے تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا. الطاف حسین کو 30 سال پالنے کے بعد بین لگایا. اس بین کے اندر بھی میرا بڑا امپورٹنٹ رول 30 سال کس نے پالا تھا؟ جو بھی اس وقت کی گورنمنٹس تھی، جو بھی اس وقت کے ادارے تھے. آپ کے خیال میں گورنمنٹ پال رہی تھی؟ آف کورس سر، گورنمنٹ دیکھیں نا سر، گورنمنٹ کے ماتحت سارے ادارے. جو گورنمنٹ لائن دے گی اس کے تحت آج ہم نے آئے کہا کہ جی سارے اٹانومس ادارے انڈیپینڈنٹلی کام کریں، کام ہونا شروع ہو گیا. فیصل وارڈر صاحب، یہاں آپ کراچی آئے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کو پالنے میں کس کا کیا رول تھا، اس کو بنانے میں کس کا کیا رول تھا. پھر آپ کو کہنے میں آسانی تو ہو پھر جاتی. آپ ندیم علی صاحب ادھر رک جائیں. تو پھر تو جدھر سے بنے نواز شریف کی حکومت، تو نواز شریف نواز شریف کہاں سے بنا؟ جن جلانی کو سیمنٹ اور گھر بنا کر، پھر ضیاء اللہ کی گود سے بنا. تو پھر آپ اس کو کیسے پارٹی مانتے ہیں؟ پھر آپ اس کو کہیں کہ جو کام الطاف حسین کے ساتھ ہوا وہی نواز شریف کے ساتھ ہوا. IGI میں 25 لاکھ روپے نے لیے. تو ہمیں پتہ ہے نا پرانے کھیل. میں تو کہہ رہا ہوں کھیل بند ہونا چاہیے. اب وہ کھیل بند ہو گئے. اب جب کھیل بند ہوئے ہیں تو تکلیف شروع ہو گئی ہے. دیکھیں نواز شریف چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا یہ ہے کہ عدلیہ پہ پریشر ڈلے، فوج پہ پریشر ڈلے. اس کے دماغ میں پرانے اسکیم آف تھاٹ ہے کہ فوج پاور میں ہے کہ وہ میرے چوری کے چیزوں کو، کیسز کو بند کر دے گی، میری بیٹی کو اقتدار دے دے گی. وہ ہونا نہیں ہے سر، کیونکہ اب کنٹرول عمران خان کے پاس ہے. نہ وہ عدلیہ ہے، ایوالو ہو گئی ٹائم کے ساتھ، نہ وہ فوج ہے. فوج بھی اپنا انڈیپینڈنٹ کام کر رہی ہے. تو اب مشکلات بڑھ گئی ہیں. پرانی سوچ کے حساب جس کی آپ کو عادت ہو، اگر آپ کو عادت ہے ایک XYZ ڈرائی کلینر سے استری کروانے کی، تو آپ اسی کی استری پسند کریں گے، چاہے آپ فوج استری کرنے والے ہو جائیں. لیکن وہ ٹائم اب ختم ہو گیا سر. اچھا اب میں آپ کو مثالیں دینا شروع کروں گا تو میں آپ کو ریسنٹ مثالیں دوں گا. میں آپ سے کہوں گا کہ پہلے بیانیہ آیا کہ آپ رات کو کھانا کھایا، آپ مکر گئے، ہندوستان کی فوج نہیں تھی. آپ آگے کہتے ہم نے کھانا کھایا تھا، ہماری فوج تھی، کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر مریم نواز نے کہا میں نے ٹی وی سنا. پھر اس کے اگلے دن اس نے کہا کہ ہاں زبیر صاحب گئے تھے، میری اور نواز شریف کی بات کرنے گئے تھے. آپ اپنے بیانی سے پکڑتے جا. دیکھیں میں آج بھی آپ کو ندیم ملک صاحب بات کہہ رہا ہوں، یہ جس جگہ پہ آپ ڈس رہے ہیں آ کر، اس جگہ پہ کسی گورنمنٹ کو نہیں آنا چاہیے. اچھا میں آج اگر آپ نے لچک دکھائی تو آپ پاکستان کا جو 3 دہائیوں سے کوشش ہو رہی ہے اس لچک کی طرف آپ چلے جائیں گے. عظمہ آپ سے اس کا جواب چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے چوائس آف ورڈ کے اوپر مطلب کافی آبجیکشنز آپ کر سکتی ہیں. انہوں نے کہا 2 مافیاز کی حکومت تھی، یہ بھی کہا کہ یہ ڈس رہے ہیں. تو میں تو خیر ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہوں، یہ ان کا خیال ہے اور ان کے جذبات بھی کچھ ملتے جلتے ہیں. لیکن ایک کمزوری آپ کی جماعت کے اندر موجود ہے. آپ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر پھر آپ نے غیر مشروط حمایت کا بھی اعلان کیا. آپ خلائی مخلوق کی باتیں کرتے رہے، محکمہ زراعت کے آپ نے سوالات اٹھائے، لیکن پھر آپ رات کو ملتے ہوئے بھی آپ کو گریز نہیں ہوا. آپ کی سیاسی جماعتوں کے اندر اور خاص طور پر آپ کو، کیونکہ آپ ٹارچ بیرر بنے ہیں، تو اگر ماضی کی غلطی ہے تو اس پہ معافی مانگ کے آئندہ کے لیے کم از کم پکی اصلاح تو کر لیں. آپ تو یہ طے نہیں کر پاتے کہ آپ کو کون سا راستہ اپنانا ہے.
نہیں ملک صاحب ایسے نہیں ہے، کئی دفعہ جو ہے وہ معافی مانگی جا چکی ہے، اور اب جب یہ بات کی نواز شریف صاحب نے تب بھی انہوں نے کہا میں بھی دودھ کا دھلاوا نہیں ہوں، ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، اسی لیے بیٹھتے ہیں، اور جو جس کی غلطی ہے جتنا جس کا حساب بنتا ہے. دیکھیے میں بھی پرابلم یہ ہے کہ ان کی باتوں کا جواب ان کی زبان میں دینا اب ضروری ہو گیا ہے، بہت ہو گیا جتنا ہم نے جو ہے برداشت کرنا تھا کر لیا. اب تھرڈ کلاس وہ ہوتا ہے آٹا اور کھا جاتا ہے اس ملک کے لوگوں کا جہاں آٹا 2400 روپے من ہو جاتا ہے. تھرڈ کلاس وہ ہوتا ہے جو چینی کے مافیا کو اپنی گود میں پالتا ہے اور اس کے بعد اس کو بڑی عزت کے ساتھ جو ہے وہ باہر رخصت کر دیتا ہے. مافیا تھرڈ کلاس مافیا وہ ہوتا ہے جو پیٹرول کی قیمت کے اندر جو ہے وہ 26 روپے کا ایک دن میں اضافہ کرتا ہے اور 3 دن پہلے دے کر جو ایجنسیاں ہیں ان کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچاتا ہے. اور ایک لمبی لائن ہے اس تھرڈ کلاس مافیا کی جو میں بتا سکتی ہوں اور بات کر سکتی ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیں اپنے چوائس آف ورڈز بہتر رکھنے چاہیے. لیکن جیسی بات ہوگی اس کا جواب اب آ جائے گا. آ جاتے ہیں اب ذرا جو نواز شریف صاحب نے کہا، ایک تو یہ ذرا ان کو یہی تو سمجھانے کی ضرورت ہے، یہی تو ان کا پرابلم ہے کہ یہ کوئی جو ہے یہ ہماری پاک فوج جو ہے یہ ہماری فوج ہے، یہ کوئی بنی گالہ میں بیٹھ کے نہیں آئی یا کسی کے جہیز میں نہیں آئی ہوئی، یہ ہماری فوج ہے اور فوج کو سیاست کے اندر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم نہیں دی جانی چاہیے. اب یہ دوسروں کے اوپر کرتے ہیں، خود جو ایئر مارشل اسکر خان کی گود میں پلے وہاں تحریک استقلال سے شروع ہوئے، اس کے بعد ہوتے ہوئے مشرف کے جو ہے پولنگ ایجنٹ بنے ریفرینڈم کے اندر، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے وہ جو ہے وہ پاشا صاحب، اور یہ سب ایک لمبی لائن ہے، یہ تاریخ بھی سب کو معلوم ہے. ہلو جی آپ کنٹینیو کریے، آپ کی آواز آ رہی ہے. تاریخ آپ سب جماعتوں کی عظمت بی بی اے کی جیسی اور افسوسناک ہے، قابل تعریف نہیں ہے. آپ اقتدار تک پہنچنے کے لیے ساری جماعتوں نے، تینوں بڑی جماعتوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے. ساری الطاف حسین کے سارے رائٹ ہینڈ کس کے پاس ہیں؟ الطاف حسین تو ایک تھا نا، وہ حکم دیتا تھا، نیچے امپلیمنٹ یہی سارے کرتے تھے نا بیٹھ کے. فروغ نسیم وہی ہے جس نے جو ہے وہ مشرف کا بھی کیس لڑا، اس کو غداری کی سزا ہوئی، اس کو ٹانگنے کا حکم ہوا، لیکن اس کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، وہاں پر جلتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں صرف افراد کی یا کسی سوچ کے اوپر بات ہو سکتی ہے، اس کے اوپر تحفظات ہیں، اور جو ہمارا جس کا جو حلف لیا ہوا ہے اس کو اپنے اپنے حلف کے اندر رہنا چاہیے. ہم غلطی کریں ہم جواب دہ ہیں، کوئی اور غلطی کرے وہ جواب دہ ہے، لیکن اس کے اوپر سارے ادارے کو بیچ میں لانا، اب بوٹ بیچ میں رکھ دینا، اب فلانا کر دینا، یہی باتوں پہ تو اعتراض ہے. فوج ہمارے منشور کے ساتھ کھڑی ہے، فوج ہمارے آگے کھڑی ہے، فوج ہمارے پیچھے کھڑی ہے، عدلیہ کے اچھے فیصلوں سے نیا پاکستان بنا. یہ ساری باتیں کر کے آپ نے جو ہے وہ خود آپ ملائن کر رہے ہیں اداروں کو، آپ اداروں کو سیاست میں لے کے آ رہے ہیں جن کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے. اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کو درست ہونا چاہیے. آر ٹی ایس جیسے بند ہوا، جس طرح سے یہ آ کے بیٹھ گئے، جس طرح سے ان کے حلقوں میں الیکشن ہوئے، وہ آج بھی سب کو پتا ہے. 100 میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں، 169 حلقے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کے ملک صاحب، جہاں مسترد ووٹوں کی تعداد جیت کے مارجن سے زیادہ ہے. فیصل وارڈر فوج کو بار بار کیوں اندر ڈالتے ہیں؟ فوج کا نام کیوں لیتے ہیں بار بار؟ فوج ہمارے ساتھ ہے، یہ ایک اچھا ویلڈ کوسچن ہے. دیکھیے ندیم ملک صاحب، اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے اور ہم پاکستانیوں کی اور مسلمانوں کی، اس میں ہم خواتین کو ایک بہت رسپیکٹ کے پیڈسٹل پہ بٹھاتے ہیں، بٹ اس کے اندر یہ جسٹیفیکیشن کہیں نہیں ہے کہ اگر اس خاتون نے کوئی مجرمانہ کام کیا یا وہ مجرم ہے تو آپ اس کو ایویلویٹ کریں وہ کئی لاکھ خواتین کے ساتھ. تو ایک تو یہ بیریئر کو مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے، اور اس کی وجوہات بھی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی. دوسری بات یہ کہ مجرمانہ حرکت کی بات کی ہے آپ نے. ہاں، میں مریم نواز مجرم نہیں تو کون ہے؟ شی از اے کنوکٹڈ لیڈی، اس میں کوئی شک ہے؟ جرم کی وضاحت کر دیں گے. جرم سر قتل کا جرم ہے، جیب قتلی کا جرم ہے، جھوٹ بولنے کا جرم ہے، جرم ہے. شی از کنوکٹڈ، شی از کنوکٹڈ فار لائف، دیٹس اباؤٹ اٹ، فل اسٹاپ. جرم بھی بتا دیجیے سر. جرم میں کہتا ہوں کہ سر قانون، آپ یا تو کورٹوں کو آپ کہیں کورٹ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے سر، تو کورٹ نے اگر فیصلہ کر دیا تو کورٹ نے فیصلہ کر دیا. جب کورٹ ریلیف دیتا ہے تو بلے بلے ہوتی ہے. جب کورٹ آپ کو 7 ارب روپے کا بانڈ لے جائے بغیر جانے دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کورٹ ہمارے ساتھ انصاف کر رہی ہے. جب کورٹ بیلوں میں ایکسٹینشن دیتی ہے تو آپ کہتے ہیں کورٹ بہت اچھی ہے. جب کورٹ سزا دیتی ہے تو آپ کورٹ کو ملائن کرنا شروع کرتے ہیں، ڈنڈے چلاتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں. اب جیسے آپ نے جج ارشد ملک کی ویڈیو بنائی، ویڈیو بنانے کا جاتی عمرہ میں ملتا رہا نواز شریف کے ساتھ، اور نواز شریف بھی مجرم نواز شریف ہے اور بگوڑا بھی ہے، مفرور بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کسی کو برا ماننا نہیں چاہیے. اب جب جج ارشد ملک کو آپ نے بلیک میل کر کے، جس دن نواز شریف نے لندن بیٹھ کے جج ارشد ملک کی ٹیپ کا دوسرا حصہ چلایا نا،
اس دن یہاں ایک جو طوفان کھڑا ہوگا میں کہتا ہوں کہ سر اس سے اور وہ دن زیادہ دور نہیں ہے, مجھے لگتا ہے زیادہ دن قریبی ہے. میرا کوشچن کیا ہے سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ جج عاصم ملک نے گناہ کیا, جو بھی کیا اس کو سزا دے دی 1 منٹ کے لیے, جو بھی سزا ہے قانون نے, لیکن جس نے پوری بلیک میلنگ پلان کی اس کو ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے. لیکن اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے اس کیس کی نوعیت کو کوسچن کر رہے ہیں. دیکھیں ندیم ملک صاحب, that matter has to be decided someday, چاہے ابھی نہ ہو 10 سال بعد ہو, لیکن you have to decide. پھر تو اس چیز کا بھی ڈیسیژن آپ کو لینا پڑے گا. جب سعودی عربیہ میں آپ کانٹریکٹ سائن کر کے 10 سال کے لیے بھاگ گئے تھے یہاں سے پہلے, وہ کر کے گئے تھے جنم شرف سے, مکرے رہے نا اس سے, وہ تو اس رائل فیملی نے آگے دکھایا, پھر مشرف نے ان کو جہاز سے باندھ کے بھیجا. اگر نواز شریف نے ٹیپ لندن جاری کر دی پھر آپ کیا کریں؟ بھائی کریں, اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے ملک میں, جس نے عدلیہ کے اوپر اٹیک کر دیا, اپنی فوج پر اٹیک کر دیا. آپ کو پتا ہے اس ٹیپ کے کانٹینٹ کیا کچھ ہو سکتے ہیں سر؟ یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں سر, یہ تو بلیک میلنگ ٹیم ہے سر. اس میں کچھ ایسی چیزوں کی طرف اشارے ملیں گے کہ کیس کی نوعیت جو ہے وہ, سر ہم تو کہتے ہیں بہت اچھا ہے, قوم ان کو خود گھر سے نکلنا ان کا بند کر دے گی. یہ آپ ٹائم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. اس جگہ ہمیں پسند ہو, ہم اگری کریں, ہم ڈس اگری کریں, ہماری 95% عوام اپنے شہیدوں کے ساتھ اور اپنی افواج کے ساتھ پیار کرتی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. جیسے ابھی بھی آپ نے کہا کہ سر آپ لوگوں کی سیاست کو اس کے ساتھ مت جوڑیں, وہ ہمارے بیٹے ہیں, ان کو آپ اپنی سیاست میں مت لے کر آئیں. بات سنیں ندیم ملک صاحب, اپنا کام کرنے آپ ان کو یہ بات بولیں, مجھے نہ بولیں. جب وہ گولی کھاتے ہیں بارڈر کے اوپر اور اپنے ایکس پرائم منسٹر کو دیکھتے ہیں کہ وہ مودی کا بیانیہ اور مودی سے بغیر ویزوں کے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ چھپ کے مل رہا ہے, تو ان کے گھر میں جا کے پوچھے جو گولی کھا کے بیٹھے کہ گولی اور موت وہ لے, عیاشی یہ لوگ کریں اور دوستیاں یہ کریں اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے. تو سوال آپ ان سے کریں, مجھ سے نہ کریں. نہ میرا وزیر اعظم کہیں درخت کے نیچے چھپا ہے, نہ بغیر ویزے کے جنجال کو بلایا ہے, نہ مودی کو بلایا ہے, نہ اس کا بیانیہ بیچ رہا ہے آج بازار کے اندر. اور نہ میرا وزیر اعظم بھگوڑا ہے, نہ مجرم ہے, نہ مفرور ہے. سو بہت فرق ہے, اور نہ کنوکٹڈ ہے. عظمہ بی بی, اگر اسی طریقے سے سیاسی جنگ چلتی رہی تو لوگ تو پہلے ہی مشکلات میں ہیں مہنگائی کی وجہ سے, تو ان کی زندگیاں تو اجیرن ہو جائیں گی. راستہ نہیں نکلے گا. راستہ تو لوگوں کی آسانی کے لیے نکالا جاتا ہے نا. نہیں, اگر یہ رہیں گے تو زیادہ اجیرن ہو جائے گی نا. یہی تو فرق ہے کہ ان کے رہتے ہوئے تو اس ملک میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا. پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کا وزیر اعظم جو ہے اشتہاری بھی ہے, بھگوڑا بھی ہے, اور بہت سارے جرائم میں ملوث بھی ہے, بہت سارے سرٹیفکیٹس بھی ہیں, اور بہت ساری کتابیں بھی ہیں جس کے اندر بہت ساری گفتگو ہے. میں اس طرف نہیں جانا چاہتی, لیکن کم از کم وہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کا تو بتائیں گا. اس کے اوپر سے سٹے, اس کے اوپر میں آپ سے مشورہ نہیں مانگا, اس سٹے اٹھانے کی بات کریں 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کی, جس کے اندر جو ہے وہ کچھ انڈینز کا, کچھ جوز کا. مجھے یہ جب آپ اس قسم کے لوگ جو ہے نا مجھے بات کرنے کا موقع دیجئے, سٹیج کے آگے پیچھے چمچا گیری کرتے ہیں, تو میں آپ کی عزت کے لیے تو آچی بھی بیٹھ گیا. میں نے آپ کو شو سے پہلے کہا تھا کہ میں اس قسم کے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا کیا بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا. اور اس خاتون کی کریڈیبلیٹی پلیز دکھائیں کہ یہ وہ عورت ہے جس نے زرداری پارٹی کے اندر بیٹھ کر نواز شریف کو دعوت اپنے بہت سارے ایشوز ہیں, جس کے فائنینشیل بھی ایشوز ہیں, جس نے جھوٹ بولا ہوا ہے, الیکشن کمیشن میں جواب دو جا کے. تمہاری کریڈیبلیٹی کیا ہے؟ جس عورت کو زرداری کی پارٹی میں بیٹھ کے نواز شریف کو جو غدار کہتی رہی, وہ آج اس پارٹی جو اپنی شادیاں تک چھپاتا ہے, جس کو الیکشن کمیشن ڈھونڈ رہا ہے, وہ بات مجھے کریڈیبلیٹی بتائے گا. لوگوں سے نہ بٹھائیں, کیا بات ہے, آگے پیچھے کچھ نہیں ہے ان کا سیاسی سٹیک ہے. وہ کرو, تمہیں چائنا کے ہیرو کو بلایا کس نے؟ آپ کو اتنا خیال رکھنا پڑے گا آئندہ کے لیے. یہ تھوڑی کہ کل زرداری پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے آج نواز شریف پارٹی بیٹھے, کل ہمارے پارٹی کرنے نہ آئیں گے, ہم بھی ٹکٹ نہیں دیں گے. اس قسم کے لوگوں کو اس قسم کے لیول کے لوگوں کے ساتھ بٹھائیں. سر مجھے نہ بٹھائیں گا, میں تو آج آپ کی عزت کی خاطر چپ کر گیا. میں نے آپ کو آنے سے پہلے بیٹھنے سے پہلے کہا کہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ میں منافق نہیں ہوں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ایک میری درخواست ہے آپ سے کہ خاتون کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے. تمیزی اگر خاتون کرے گی تو خاتون کا یہ تھوڑی ہے کہ رائٹ ہے کہ سر وہ اس بات کا چناؤ مناسب رہنا چاہیے. جیسی بات کرو کہ ویسا آپ ایک پارٹی میں تھی جس میں آپ نواز شریف غدار کہتی تھی, آج آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم غدار ہیں. تو بھائی جس عورت کی سیاسی کریڈیبلیٹی نہیں ہے, جو جس کا کوئی لیول نہیں ہے, نہ وہ ایم اے ہے نہ وہ ایم پی ہے, اس سے مجھے آپ کیوں بٹھا رہے ہیں؟ اور اس سے آپ مجھے بول رہے ہیں کوئی بحث کی نوعیت ہو. میرے خیال میں پروگرام اینڈ کر دیں. الیکشن کمیشن میں جواب دو جا کے. میرے خیال میں بند کر دیں, جس کے میں نہیں چاہتا کہ کوئی نام نہ